بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگوں کا ٹاپک ہے ماہرین تعلیمی نفسیات، ایجوکیشنل سائیکولوجسٹ۔ تعلیمی نفسیات بہت اہم شعبہ ہے۔ اس شعبے کے ماہرین تعلیمی میدان میں متعلقہ بہت اہم مناصب پر جو ہیں یعنی منصب پر خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور تعلیم کسی بھی ملک میں جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تعلیم کے بغیر تو کوئی معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا، آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، چل نہیں سکتا۔ تو اس کی جو حیثیت ہے وہ تعلیم کی وہ بنیادی تو ہوتی ہے۔ ایلیجیبلٹی کیا ہوتی ہے کہ کون کیا کرائیٹیریا ہے جو لوگ ایجوکیشنل سائیکولوجسٹ بنتے ہیں، ان کا کیا بننے کا کیا کرائیٹیریا۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد یا گریجویشن کے بعد 2 سالہ ماسٹر پروگرام برائے تعلیمی نفسیات یا تعلیمی نفسیات میں ایم فل کرتے ہیں لوگ۔ ماسٹرز کرنے کے بعد، ایم فل پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ تعلیمی نفسیات سے متعلق بہت سے اعلیٰ عہدوں پر جو ہے وہ ملازمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تعلیمی پالیسی بنانے سے لے کر اس کے یعنی امپلیمنٹیشن تک یہ جو ماہرین ہوتے ہیں، ایجوکیشنلسٹ ہوتے ہیں، یہ سرگرمی عمل ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اس کا سکوپ کیا ہے؟ نفسیات کی یہ شاخ تعلیم پر اثر انداز ہونے والے عوامل کا مطالعہ کرتی ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ایجوکیشن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ طالب علم کی جو نموئی یعنی جو اس کی نشوونمائی تبدیلیاں ہیں، ڈیولپمنٹل چینجز ہیں اس کے اندر، اس کے اوصاف کا منظم انداز میں جائزہ لیتی ہے کہ کون سی سٹیج میں بچے میں کون سی جو ہیں وہ کریکٹرسٹکس، کون سے اوصاف اس میں پیدا ہوتے ہیں، اور تاکہ جو پراپر لرننگ کے ذریعے جو ہے وہ بچے کو صحیح طریقے سے سکھایا جا سکے، اور بالخصوص ایسے طریقے استعمال کیے جائیں جو طلباء کی عمر اور صلاحیتوں کے مطابق ہوں۔ تعلیمی نفسیات کی مدد سے طلباء کے کردار میں منظم تبدیلی لانے کی خاطر جو ہے وہ نفسیاتی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کا دائرہ کار خاصا وسیع ہے۔ تعلیمی نفسیات میں شخصیت کی نشوونما کے علاوہ کھیل کود اور دیگر ہم نصابی سرگرمیوں کا بھی صرف پڑھنے کی طرف رجحان نہیں لگایا جاتا ہے ایک بچے کا، اس میں ہم غیر نصابی سرگرمیاں ہیں جیسے مضمون نویسی ہے، رائٹنگ ہے، ڈبیٹ ہے، اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز جو کالج لیول پہ کنڈکٹ کی جا سکتی ہیں یا اسکول لیول پہ، اس کو بھی شامل کیا جاتا ہے تاکہ بچوں کی صلاحیتوں میں مزید نکھار جو ہے وہ پیدا کیا جا سکے۔ اور اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ تعلیمی نظریات اور تعلیمی مسائل کا مطالعہ کرنا، طالب علموں کی قابلیتوں اور استعداد کار کا جائزہ لینا کہ اس کے اندر کتنی استعداد ہے، کتنی صلاحیت ہے چیزوں کو کرنے کی یا کام کو کرنے کی، ان کی پیمائش کرنا، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمی رہنمائی کرنا بھی شامل ہے۔ عمومی نفسیات کے بیشتر موضوعات کے ساتھ ساتھ سماجی نفسیات اور پیمائشی نفسیات یعنی سوشل سائیکولوجی اور جو سائیکومیٹرک سائیکولوجی ہے اس کا بھی بیچ میں شامل ہوتی ہے۔ سائیکومیٹرسز ہوتی ہے پیمائشی نفسیات یعنی جس میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ اپلائی کیے جاتے ہیں اور اس کا دیکھا جاتا ہے کہ ایک پرسن جو ہے وہ ان پر کیا سکور لیتا ہے۔ اور نفسیات کا کردار 3 بنیادی عوامل کے گرد گھومتا ہے: مقاصد، معیار اور مواد اور طریقہ کار۔ مقاصد کیا ہے؟ تعلیم خواہ کسی بھی شعبے یا ہنر سے متعلق ہو، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے سے پہلے مقصد کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کچھ جنرل آبجیکٹیوز رکھے ہیں اور کچھ اسپیسیفک آبجیکٹیوز کسی بھی سبجیکٹ کے رکھے ہیں۔ نظریات، معلومات، رسومات اور عقائد کو نئی نسل تک جو ہے وہ منتقل کرنا کہ جو نظریات جیسے فزکس میں ہیں، جو کیمسٹری کی جو چیزیں ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، جو چیزیں ہیں، روایات ہیں، وہ اگلی نئی نسل تک منتقل کرنا جو ہوتا ہے وہ کسی بھی سبجیکٹ کا عمومی مقصد ہوتا ہے، اور عمومی مقصد پورے معاشرے کے ایک اقدار کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ کچھ اسپیسیفک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ان کا تعلق نصاب سے ہے کہ کون سا خاص نصاب پڑھنے سے فرد میں کیا تبدیلیاں ہوگی۔ مثلا عربی، انگریزی یا فرانسیسی زبان پڑھنے سے کا مقصد زبان پر عبور حاصل کرنا ہے، جبکہ طب، انجینئرنگ یا کسی بھی فنی تعلیم کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ اس میں اس اسپیسیفک سبجیکٹ میں جو ہے وہ مہارت حاصل کرے۔ ماہرین تعلیم نظریات اور عقائد کے فروغ میں پھر اہم کردار ادا کرتے ہیں، مقاصد کا تعین کرتے ہیں، اس کے لیے نصاب سازی کی جاتی ہے۔ معیار اور مواد، طے شدہ مقاصد جو ہے اوپر مقاصد جو جنرل آبجیکٹیوز ہیں یا اسپیسیفک ہیں ان کے مطابق پھر مناسب مواد مہیا کیا جاتا ہے۔ ماہرین تعلیم کا کام یہ طے کرنا ہے کہ کس عمر کے طلباء کو کیا سکھایا جائے۔ اس مقصد کے لیے بچے کی نشوونما کا تفصیلی مطالعہ کیا جاتا ہے کہ بچے کی نشوونما کے مدارج کیا ہیں، اور نصاب سازی اس کی جاتی ہے کہ یعنی نرسری کے بچوں کو کون سے کانسیپٹ پڑھائے جائیں، پرائمری سطح تک کیا کچھ سکھا دینا چاہیے، اور اس سے آگے جو ہیں وہ کیا معیار ہونا چاہیے۔ انہی ماہرین کی تجاویز کے مطابق کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر جو مضامین کے انتخاب کی بھی سہولت دی جاتی ہے تاکہ طلباء جو ہیں وہ طلباء و طالبات اپنے رجحان کے مطابق جو ہے وہ اسٹڈی کر سکیں۔ طریقہ کار، ماہرین تعلیمی نفسیات نفس مضمون کا تعین کرنے کے بعد اساتذہ کو نفسیاتی اصولوں اور طریقوں سے آگاہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ بچوں کو پڑھائیں۔ مثلا چھوٹی عمر کے بچوں کو تصاویر کے ساتھ پڑھانا، اسکول کی سطح پر بصری اور سمتی معاونت کا استعمال کرنا جو ملٹی میڈیا ایڈز ہوتی ہیں، چارٹس کے ساتھ یا مختلف طریقوں کا استعمال کرنا۔
امتحانی طریقہ کار پڑھائی کے عمل کے ساتھ ساتھ طلبہ کی ہر مرحلے پر اسیسمنٹ بھی ضروری ہے تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ طلبہ ان سے کیا سیکھ رہے ہیں، کتنا مستفید ہو رہے ہیں۔ ہفتہ وار، ماہانہ، سہ ماہی یعنی 6 مہینوں کی، 3 مہینوں کی، 6 ماہی، 6 مہینوں یا سالانہ امتحانات کا طریقہ کار جو ہے وہ رائج کیا جاتا ہے۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو کوسچنس ہیں وہ آبجیکٹیو ہوں یا سبجیکٹیو ہوں، اور نیز امتحانی طریقہ کار جو ہے وہ سالانہ ہو یا سیمیسٹر سسٹم۔ طلبہ کے مسائل۔ تعلیمی نفسیات میں طلبہ اور اساتذہ اہم ستون ہیں، اور طلبہ کو مختلف اقسام کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے تعلیمی جو ہے ماہرین نفسیات کو ان پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ طلبہ کے مسائل کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں۔ ذہانتی درجہ بندی۔ بچوں میں ذہانت کا معیار جو ہوتا ہے آئی کیو، ہر بچے کا مختلف ہوتا ہے۔ جو وہ بچے جو ذہنی انحطاط کا شکار ہوں، یعنی ذہنی طور پر پسماندہ ہوں، دوسرے بچوں سے پیچھے ہوں، یا کسی قسم کی کوئی ذہنی معذوری میں مبتلا ہوں، ان کے لیے خصوصی ادارے قائم کیے جاتے ہیں جو مخصوص طریقوں تربیت سے ان کو سکھاتے اور پڑھاتے ہیں اور چیزوں کو ان میں صلاحیتوں کا مالک بناتے ہیں۔ جو بچے اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں ان کے لیے نئی تخلیقی اور تعمیری سرگرمیوں کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے صلاحیتوں کو اور بڑھا سکیں۔ خصوصی تعلیم۔ معذور بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مرتب کیا جانے والا جو لائحہ عمل ہوتا ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن کہلاتا ہے۔ وہ بچے جو ذہنی، جسمانی اور جذباتی طور پر معذوری کا شکار ہوں، اور خصوصی بچوں کی پھر معذوری کی اقسام مختلف ہوتی ہیں، تو ان کی معذوری کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی اس قسم کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے مختلف اسکول بنائے جاتے ہیں۔ ذہنی اور جسمانی معذور بچوں کے ساتھ ساتھ فتین بچے بھی خصوصی تعلیم کے مستحق ہوتے ہیں، یعنی جو جینیس بچے ہوتے ہیں وہ بھی خصوصی توجہ کیونکہ عام بچوں کی طرح نہیں وہ ہوتے، وہ جلدی اپنا سلیبس کور کر لیتے ہیں، جلدی چیزوں کو ختم کر لیتے ہیں، تو ان بچوں کے لیے بھی ایسے ادارے بنائے جاتے ہیں جہاں وہ اپنے ہنر آزما سکیں اور اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ دوسروں کے سامنے لا سکیں۔ اساتذہ کے مسائل ہوتے ہیں۔ اساتذہ کے مسائل کو احسن طریقے سے حل کرنا بھی جو ایجوکیشنل سائیکولوجسٹ کے فرائض میں شامل ہے۔ اساتذہ کے لیے کون سی امراض پرکشش ہو سکتی ہیں، وہ طلبہ کو تعلیمی ماحول کو کیسے دلکش بنا سکتے ہیں، اور نظم و ضبط اور فکری ہم آہنگی کو کیسے فروغ دیا جائے، تنظیمی صلاحیتوں کی نشو و نما جو ہے وہ کیسے کی جائے، اور اسٹوڈنٹ جو ٹیچرز ہیں ان مسائل کے حل کے علاوہ اخلاقی روایات، مذہبی اقدار کے ساتھ ساتھ وہ اعلیٰ ظرفی اور ان میں وسعت بھی پیدا کی جا سکے، اور طلبہ ٹیچرز کو بھی جو ہے وہ نئی ورکشاپس اور سیمینارز کرا کر نئے طریقوں سے ہم آہنگ کیا جاتا ہے، اور ان کو بھی اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ریسرچ ہے، تحقیق۔ نفسیاتی ماہرین خواہ کسی بھی شعبے سے متعلق ہوں، وہ تحقیق کے سمندر میں غوطہ زن رہتے ہیں، یعنی تحقیق کے بغیر کوئی ترقی ممکن نہیں ہے۔ تعلیمی ماہرین نفسیات بھی تحقیق میں لگے رہتے ہیں تاکہ تعلیمی میدان میں پیش آنے والے مسائل کو جو ہے وہ دیکھا جا سکے۔ خصوصی بچوں کے لیے کون سا طریقہ صحیح موضوع ثابت ہوتا ہے، کس درجے کے طلبہ کے لیے کون غیر نصابی سرگرمیاں مفید ہیں، اور کس قسم کے نصاب کو جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ تو اس طرح سے مختلف چیزوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے اور چیزوں سے مسائل سے نبٹنے کے لیے جو ہے وہ ریسرچ کا سہارا لیا جاتا ہے، جو کہ پھر بہت سارے چیزوں کو حل کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔